تو السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو ویلکم ہے ایک اور ویڈیو میں۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام از لائیو۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ حق و باطل کا فرق حضرت علی کے نزدیک، جو آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عربوں میں نہ کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت و وحی کا دعوے دار تھا۔ آپ نے اطاعت کرنے والوں کو لے کر مخالفوں سے جنگ کی۔ درا حلیقہ آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے جا رہے تھے اور قبل اس کے کہ موت ان لوگوں پر آ پڑے ان کی ہدایت کے لیے بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا اور خشتہ دور ماندہ ٹھہر جاتا تھا تو آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرا بھر بھلائی ہی نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے انہیں نجات کی منزل دکھا دی اور انہیں ان کے مرتبے پر پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی اور ان کے نیزے کا ہم جاتا رہا۔ اللہ کی قسم میں بھی انہیں ہنکانے والوں میں تھا، یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسپا ہو گئے اور اپنے بندوں میں جکڑ دیے گئے۔ اس دوران نہ میں عاجز ہوا، نہ بزدلی دکھائی، نہ کسی قسم کی خیانت کی اور نہ مجھ میں کمزوری آئی۔ اللہ کی قسم میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلوں سے نکال لوں گا۔ دنیا اور مسلمان۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی کر دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا کہ نیک کاروں اور بد کاروں کے آپ گواہ بنے، اور نیک کاروں کو ان کے اعمال حسنہ کے صلہ میں مصدہ دیں اور مسیت کاروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آپ عہد طفلی و خرد سالی میں بھی بہترین حلائق و نبوت میں 40 سال کی عمر میں کریم ترین اور برگزیدہ ترین شخصیت تھے۔ آپ کی طبیعت اور ہلاکت جملہ پکانے عالم سے پاک تر تھی، اور آپ کی بخشش تمام داؤد و دہش کرنے والوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دنیا تمہارے لیے شیریں اور لذیذ نہیں بن سکتی، اور اس کے لیے پستان سے دودھ پینے کی توانائی تم میں نہیں آئی، مگر اس کے بعد کہ تم نے ایسے اس حالات میں پا لیا کہ اس کی مہارت ڈیلی نزدیک بے کاٹنے کی بیری تھی، اور حلال نے نہ صرف دور بلکہ موجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ گمان نہ کرنا کہ یہ حکومت اسی طرح قائم رہے گی، بلکہ اللہ کی قسم تم نے اس سے ایک عرصے دراز تک پھیلے ہوئے سایہ کے مانند پایا۔ پس زمین تمہارے لیے خالی ہے، تمہارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، پیشوانیاں حقیقی کے ہاتھ تم سے رکے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان میں مسلط ہیں، اور ان تلواروں سے تم سے روک لی گئی ہیں۔ خبردار، ہر خون کا بدلہ لینے والے اور ہر حق طلبگار ہوتا ہے، اور ہمارے خون کا خونخوار ایسا حاکم ہے کہ خود اپنے بارے میں بدون دلیل و گواہ حکم صادر کرتا ہے، اور ہمارا خونخواہ اور ہمارے حق کا طلبگار وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جسے وہ طلب کرے گا اس سے وہ عاجز نہیں، اور جو بھاگے گا اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ بس میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد دیکھ لو گے کہ ریاست و دولت دنیا تم سے چھین کر دوسروں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور تمہارے دشمنوں کے گھر میں منتقل ہو جاؤ گے۔ خبردار، بنیاد ترین آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جس کی نظر خیر اور صلاح پر ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ شنوار ترین وہ کان ہے کہ جو پند و نصیحت کو سنتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ اے لوگوں، اپنی سعادت اور خوش بختی کا چراغ نصیحت کرنے اور نصیحت کو قبول کرنے والوں کی لو سے جلاؤ، اور چشمہ صاف سے پانی کھینچ لو کہ گندے لیپن سے پاک ہو۔ اللہ کے بندوں، اپنے جہل و ندانی پر اتر آنے والے کہ جس کا شگاف قریب بے انہدام ہے اور ہلاکت کا بوجھ اپنی پیٹھ پیچھے لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، وہ ایک خیال سے دوسرے خیال پر تکتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو چیز چسپاں نہیں ہو سکتی اسے چسپاں کر دے، اور جو چیز نزدیک نہیں ہو سکتی اسے نزدیک کر دے۔ پس اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو کہ اپنی شکایتیں ایسے شخص کے سامنے پیش کرنے لگو جو تمہارے غم و نداء کو برطرف نہ کر سکے، اور نہ اپنی رائے سے انہیں توڑ سکے جو احکام الہی کے تم پر لازم کیے جا چکے ہیں۔ امام اور حاکم پر ان چیزوں کا قیام واجب ہے جن کا پروردگار نے اسے حکم دیا ہے، اور یہ 5 چیزیں
موزت کا پہنچانا، نصیحت میں کوشش، سنت کی تجدید اور اس کا احیاء، لائق تعزیز پر حد جاری کرنا اور بیت المال سے لوگوں کو ان کا صحیح حصہ دینا۔ پس حصول علم و دانش کے لیے جلدی کرو، قبل اس کے کہ اس کی گیا خشک ہو جائے، اور قبل اس کے کہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کرو۔ کسب نور علم و دانش اس کے اہل سے حاصل کرو، مرتکبین کو روکو اور خود بھی باز رہو، کیونکہ تمہیں نہیں کا حکم خود باز آ چکنے کے بعد ہی دیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔